الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ العظیم۔ البتہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے ہمارے باپ کے سامنے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو کسی زمین میں تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد پھر نیک صالح اچھے بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، نہ قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو کسی گہرے کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اٹھائیں گے اس کو بعض راستہ چلنے والے مسافروں میں سے کوئی مسافر، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کام کر لو جو میں نے تمہیں تدبیر بتلائی ہے۔ اس سے پہلے سورہ یوسف چل رہی ہے، اس سے پہلے خواب کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد کے پاس کیا۔ انہوں نے منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی غلطی سے بھی بیان نہ کرنا، وہ حسد کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد والد چونکہ معمولی آدمی نہیں تھے، پیغمبر تھے، جلیل القدر نبی تھے، اس خواب کے ذکر کرنے سے ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جو نبی کو بصیرت عطا فرماتے ہیں، جو دور اندیشی عطا فرماتے ہیں، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بیٹا کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹے کو دنیا ہی میں بہت بڑی عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے، تو اندازہ لگا لیا تھا، لیکن اس کا اظہار کھل کر نہیں کیا، بس یہی کہا کہ بس اتنی بات ہے کہ کسی کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ بنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کل گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی بتلائیں گے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ باتوں کو ٹھکانے لگانے کے طریقے سے مراد صرف خواب نہیں، پوری بات ہونی چاہیے نا۔ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، خواب کی تعبیر کا علم یعنی علم الرؤیا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال آگے اب جہاں سے ہم نے آج شروع کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين،
البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے واقعے میں کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا، سب سے پہلی نشانی اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی سے سنا، لیکن ہو بہو آپ نے وہ واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ در حقیقت علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس پورے واقعے کے الف سے لے کر یا تک کے جتنے تفصیلات اور اس کی جزیات ہیں، ان تمام کے تمام تفصیلات اور جزیات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ اور وحی کے ذریعے جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو وحی جو ہے وہ ایک عام آدمی پر تو اترتی نہیں ہے، وحی جو ہے وہ پیغمبر پر اترتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُدَّعَى، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برحق نبی ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے منتخب فرمایا، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اور ایک بات تو یہ، دوسرا خود قرآن کریم کی یہ صداقت کی نشانی ہے۔ قرآن کریم کے صداقت کی بھی یہ واقعہ نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ حاسد کا کیا انجام ہوتا ہے اور محسود کو اللہ تعالیٰ کیا عزت عطا فرماتے ہیں۔ محسود تو سمجھ رہے ہیں نا، جس پر حسد کی گئی وہ محسود، اور حسد کرنے والا وہ حاسد۔ تو محسود کو اللہ تعالیٰ عزتیں اور رفعتیں عطا فرماتے ہیں، اور حاسد کا بالآخر انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ بالآخر بھائیوں نے حسد کیا، وہ نامراد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اور اللہ نے ان کو درجات رفیعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی۔ آگے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا، کل یا پرسوں ذکر کیا تھا۔ یہ سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بابل سے چل کر شام اور فلسطین میں ٹھہر گئے، مگر بنی اسرائیل کا مصر کے ساتھ سلسلہ کیسے قائم ہوا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے خروج کیا تھا اور یہ نکل گئے تھے، اور پھر وہ بحر قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 3 سوال کیے تھے۔ 3 سوال کیے تھے انہوں نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور کہا تھا کہ اگر آپ نے ان تینوں سوالوں کے صحیح طریقے سے جواب دے دیے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے کر نہیں آئیں گے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ واقعی نبی ہیں، اتنی بات ہمارے علم میں آ جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ان باتوں کا جواب اگر آپ نے غلط دیا تو پھر پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو ایک سوال جو ہے وہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق، اور دوسرا سوال تھا ذوالقرنین سے متعلق۔ ذوالقرنین کون ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم قریب ہم ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور تیسرا سوال تھا روح سے متعلق، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اچھا جی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کے جواب میں پوری صورت نازل فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ سوال کرنے والے کون تھے وہ میں نے عرض کر دیا، حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ دوسرا بات مفسرین نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
حضور سے پوچھتے تھے کہ آپ کو اور اسلام کا مستقبل کیا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ مستقبل پوچھتے ہو، اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس وقت بہت سخت تکلیفوں میں آپ تھے اور بڑی سخت آزمائشوں میں تھے. تو یہ سوال کرنے والے کرتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے کر آئے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہوگا، کہاں ہم کھڑے ہوں گے. تو اور یہ بعض مسلمانوں نے حضور سے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر یہ بات بتا دی اور مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جس طریقے سے مستقبل تابناک اور روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مستقبل اسی طریقے سے تابناک اور روشن کریں گے. اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اس کے اوپر کوئی اور چیز غالب نہیں آ سکتی. پھر وہ وقت آ گیا کہ مسلمان غالب آ گئے، اسلام غالب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مستقبل شاندار ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جرم کر کر بعد میں ان سے توبہ اور معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، اسی طریقے سے آج جو آپ کو ستا رہے ہیں کل یہ بھی معافی مانگ کر آپ کے قافلے میں شریک ہو جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے. تو یہ دونوں واقعات میں بڑی حد تک کے مماثلت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں اور آپ کی زندگی میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ یہاں قرآن کریم نے بیان کیا ہے بہت اعتبار سے اس میں مماثلت ہے. اور کیا مماثلت ہے؟ ایک تو یہی ہے. دوسرا کہ جس طریقے سے حضرت یہ ساری باتیں پہلے گزری ہیں اس کو ذرا سا آپ یاد کریں، ذہن میں باتیں آئیں گی اور یہ سوچنے کی ساری باتیں ہیں. دوسری مماثلت یہ ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سخت سازشیں کی قتل کرنے کی، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس طریقے کی سازشیں تیار کی گئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دارالندوہ میں باقاعدہ ایک میٹنگ بلائی گئی، ایک ہائی فائی میٹنگ بلائی گئی دارالندوہ میں، اور وہاں یہ مشورہ ہوا کہ آپ کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے، یہ جو دیوار ہے اس دیوار کو گرا دیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قصہ ہی ختم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دی کہ فوراً یہاں سے اڑ جائیں. ان کا ارادہ یہ ہے. تو بہرحال کئی اعتبار سے جو ہے وہ اس میں مماثلت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اذیت رسانیوں پر، تکلیفوں پر آپ نے خندہ پیشانی اس کو برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرا دیا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا. یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور تحمل اور دشمنوں کی تکلیفوں پر صبر اور برداشت، یہ اس کا نتیجہ. تو بہت حد تک کے دونوں واقعات میں مماثلت ہے. اذ قالوا لیوسف، جب برادران یوسف نے کہا، یعنی آپس میں مشورہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے. سن رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے. 2 بھائی ایک والدہ سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یہ دونوں جس والدہ سے تھے ان کا نام تھا راحیل ان کا نام تھا. اور بقیہ 10 بھائی جو ہے وہ دوسری 2-3 ماؤں سے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. تو ان کے یہ 12 بیٹوں سے آگے ذریت پھیلی، تو یہ ہو گئے، بولے نا بھائی، یہ ہو گئے بنی اسرائیل. یہ کون سے اتنا مشکل فلسفہ پوچھ رہا ہوں. تو 12 بیٹے تھے، ہر ایک سے ایک شاخ پھیلی اور وہ آگے بڑھتی گئی. تو اس طریقے سے یہ 12 خاندان جب آگے پھیلے تو اب ان کو کہا جانے لگا بنی اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اچھا، یہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جس والدہ سے تھے ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا.
اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد نے شادی کی ان کی خالہ سے، اب ظاہر ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ باپ کی توجہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ بڑے جو ہیں وہ کام دھام میں مشغول ہوتے ہیں، تو اب یہ حسد تھا کہ کیا کہنے لگے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، ہر وقت ہمارے ابا جو ہیں وہ ان دونوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہی کا خیال کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، عصبہ یہ چتے کو کہتے ہیں، جتہ بڑی جماعت، اور اس کا اطلاق جو ہے عصبہ کا وہ 5 سے لے کر 10 تک کی جو تعداد ہے اس پر عصبہ کا اطلاق ہوتا ہے، 5 سے لے کر 10 تک کی جو تعداد ہے اس پر عصبہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو ایک بہت بڑی طاقتور جتہ ہیں، بہت بڑی پارٹی اور گروہ ہے، تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ جو ہے یہ بنیامین عزیز ہیں اور یوسف عزیز ہے، ہمارے باپ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو صریح غلطی پر ہے۔ یہاں ذرا سے سمجھ لیجئے بات تاکہ مغالطہ نہ ہو، اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں ضلال جو ہے وہ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ ضلال کا معنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے نہیں بول رہے، پتہ نہیں ان کو نہیں پتہ بھائی کیا ترجمہ کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا کرتے ہیں؟ مطلب شک اس میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون سے اس میں تکلف ہے کہ بتا بھی نہیں رہے؟ ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، سیدھی سی موٹی سی بات ہے، اس میں کیا سوچنا ہے، گمراہی کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں پر یہ اصطلاحی معنی استعمال نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو 12 بیٹے تھے یہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اب اگر ضلال کا یہاں اصطلاحی ترجمہ کیا جائے گمراہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ گمراہ ہے، تو ظاہر ہے اس طریقے سے تو یہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ جو ہے وہ اجتہادی غلطی پر ہیں، اجتہادی غلطی پر ہیں، ہمارے والد جو ہے وہ خطا پر ہیں، ہمارے والد جو ہیں وہ خطا پر ہیں، اجتہادی غلطی پر ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ انہوں نے آگے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اور اپنے والد سے بھی انہوں نے معذرت کی اور توبہ کی، اور انہوں نے بھی ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھئی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو اگر یہ مشرک ہوتے اور اگر یہ کافر ہوتے تو باپ کے لیے، مشرک اولاد کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میرا حال نہیں سمجھ رہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے آج پتہ نہیں، مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں جان نکالنے میری، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دلیل یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے لیے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، آگے آ رہا ہے اسی صورت میں انشاءاللہ، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہنے لگے کہ ابا آپ ہمارے لیے توبہ اور استغفار کریں، ہم سے واقعی بڑی غلطی ہو گئی، ہم بڑے غلط ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج کوئی ملامت تم پر نہیں ہے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو استغفار جو وہ مشرک کے لیے نہیں ہوتا، استغفار مشرک کے لیے نہیں ہوتا، استغفار جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں اس بات میں اختلاف ہے، مفسرین کا روایتیں بھی مختلف ہیں کہ یہ جو باقی بھائی ہیں یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا ہے کہ نہیں بنایا، اس میں روایتیں مختلف ہیں، لیکن اس بات میں تمام روایتیں متفق ہیں کہ سب تھے مسلمان۔ تو نبی بننے میں یا نہ بننے میں اس میں اختلاف ہے، لیکن مسلمان ہونے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مسلمان۔ تو بہرحال مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔
اب اطرحوہ ارضاً، یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں، دور دراز کسی کنویں یا گڑھے میں پھینک دو، تاکہ باپ کی نظروں سے یہ اوجھل ہو جائیں. اور جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو اس فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ اور شفقت تمہارے واسطے خالص ہو جائے گی. تمہارے عدم موجودگی میں باپ تمہیں پھر پیار کرنے لگے گا اور ساری توجہ تمہاری طرف مبذول ہوگی. ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہے جب راستے سے اسی کو ہٹا دیا تو اب توجہ باپ کی سب بھائیوں پر ہوگی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ. بھائیوں کے دل میں یہ شیطانی فلسفہ اور یہ شیطانی خیال آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادتی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کافر نہیں تھے. ہاں غلطی ان سے ہو گئی ہے، اگر یہ کافر ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ابھی کر لو بعد میں پھر جو ہے نا وہ نیک ہو جائیں گے، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے جو شیطان نے یہاں پر بھی یہ کارڈ استعمال کیا. بہت بڑا داؤ ہے کیا کہ وہ ہر گناہ کے کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بس یہ تو کر لو پھر توبہ کر لیں گے، یہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے. یہ بہت خطرناک داؤ ہے. پتہ نہیں جس خیال سے وہ آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے کہ یہ کام کر لو کر لو کر لو پھر توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں زندگی میں اتنی مہلت ملتی بھی ہے کہ نہیں، توبہ کرنے کا موقع ملتا بھی ہے نہیں، وقت آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اسی بھروسے پر آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور شیطان ہر دفعہ یہ سبق سکھا رہا ہے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے. پھر جب آخری عمر ہوگی پھر کونا پکڑ لینا مسجد کا، پھر امام کے لیے وبال جان بن جانا. تو یہ جو خیال ہے یہ غلط ہے. یہ سب سے بڑا داؤ ہے شیطان کا سب سے بڑا داؤ ہے شیطان کا. بعد میں کر لینا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی بات ان کو بھی شیطان نے سمجھائی. ابھی جو کچھ تمہیں کرنا ہے، اپنے والد کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرنی ہے وہ کر لو، بعد میں جو ہے توبہ کر لیں گے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. یہ کہنے والا کون تھا یہاں اس کا نام ذکر نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. کہتے ہیں کہ یہ ان کے بڑے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، جن کا نام تھا یہودا. بیہودا نہیں، یہودا. ان کے بڑے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے. ان کے دل میں ظاہر ہے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے ویسے بڑے پیار اور بڑی محبت ہوتی ہے بڑے بھائی کو. اگرچہ تجربہ یہی کہ چھوٹے بڑے کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، لیکن بڑے کے اندر جو شفقت اور محبت ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی. قال قائل منہم، تو اس کہنے والے نے، ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. کیوں بے گناہ بچے کا خون اپنے سر پر لیتے ہو؟ یہ تو بڑا ظلم ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ارے ڈال دو اس کو کسی گہرے کنویں میں، کسی گمنام گڑھے میں گرا دو. يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اس زمانے میں جو ہے وہ قافلے چلا کرتے تھے، اور وہ قافلے چلتے تھے جگہ جگہ جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے پاس ڈول ہوتا تھا پانی نکالنے کے لیے، تو وہ ڈول ڈالتے تھے کنویں میں اور وہاں سے پانی نکال کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. اس زمانے میں وہ نلکے ولکے تو تھے نہیں، ٹیوب ویل وغیرہ بھی نہیں تھے، کنویں کھودتے تھے اور اسی سے لوگ ڈول ڈال کر اپنی پانی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو جان سے تو کم مت مارو، ظالموں جان سے مت مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو. اس طریقے سے تمہارا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. اور مقصد کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام راستے سے ہٹ جائیں گے اور باپ کی جو توجہ تمہاری طرف ہے وہ توجہ ہو جائے گی. اچھا، اب یہ بھی بات جو ہے وہ مفسرین نے لکھی ہے، سن لے ذرا سا. یہ بات بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں اتنی زیادہ غیر معمولی کرتے تھے جس سے بھائیوں کو حسد ہونے لگا. کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ تو ہو گیا، کیا کریں؟ والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا ہے والدہ کو؟ تو
تو چلی گئی جنت میں. ہاں جی، تو یعنی جو خوبصورت نہ ہو اس کو قریب نہیں آنے چاہیے. آپ بھی اتنے پیارے ہیں، آپ کے بھی امی ابا محبت کرتے ہیں، ہم سے بھی پیار کرتے ہیں. تو دو باتیں ہیں. ایک تو بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حصہ بھی میں نے شروع میں بتایا درس کے شروع میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حصہ بتا رہی تھی کہ اس بچے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا کام لینا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوبصورتی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے جس طریقے سے باپ کی خدمت کی تھی وہ چیزیں تھی جو باپ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر رہی تھی. بھئی اولادیں تو ساری ہوتی ہیں، لیکن باپ کو کسی اولاد سے کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، کوئی خاص محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت ایسے نہیں ہوتی، وہ اس کی وجہ ہوتی ہے. یا تو وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، یا اس سے باپ کو راحت زیادہ پہنچتی ہے، یا باپ کو اس سے آرام زیادہ پہنچتا ہے، یا وہ جسمانی اور مالی خدمت کرتا ہے، یا باپ کے وہ اشاروں کو سمجھ کر اس کی تابعداری میں ہمہ تن گوش رہتا ہے. یہ وجوہات ہوتی ہیں باپ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کی. تو یہ وجوہات ہیں. اچھا جی، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. اگر تم کو کرنا ہی ہے تو تم یہ کام کر لو. اور یہ حسد جو ہے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. وہ حدیث میں ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ سنیے آپ نے روایت. ان الشیطان، یہ شیطان نے دل میں خیال ڈالا نا یہ کام کرو. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون اور رگوں میں ایسے دوڑتا ہے. شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی دوڑتا ہے. یہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کس موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. نہیں معلوم. آپ جو ہے وہ رمضان کا زمانہ تھا اور آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں تھے، آخری عشرہ چل رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہے وہ آپ کے پاس آتی تھیں آپ سے ملاقات کے لیے. ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی جو زوج مطہرہ ہیں، وہ تشریف لائیں، آپ سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کر جب جانے لگیں تو قریب میں ان کا گھر تھا اور وہیں پر حضور کا خیمہ لگتا تھا. جب گفتگو کر کر جانے لگی تو دیکھا سامنے سے دو صحابی آ رہے ہیں، عباد بن بشیر اور ایک اسید بن خزیر نام ہے، یہ اس طرح کا کوئی نام ہے. یہ دونوں حضرات آ رہے تھے. تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ سامنے سے دو صحابی آ رہے ہیں، ان میں آپس میں بڑی بے تکلفی تھی، بڑی محبتیں تھی آپس میں. تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے، کون خاتون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی حفصہ ہے، یہ میری بیوی حفصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی میرے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے، بدگمانی. تو انہوں نے سر پکڑ لی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچیں. اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. ان الشیطان یجری من الانسان، یہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تمہارے دل میں اگر ذرا بھی خیال پیدا ہو گیا تو تمہارا تو ایمان غارت ہو جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں کہ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ بلکہ میری بیوی ہیں. حضرت سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ حضور احتیاط فرما رہے ہیں. اور آج ہم نے سارے ملنے جلنے والے جو دور کی بھی رشتہ دار ہیں سب کو ہم نے ان کو نام دے دیا ہے، یہ بھی سب کزن ہیں. یہ ایسا لفظ نکالا ہے کہ اس میں کیا ایرے اور کیا غیرے اور کیا نتو خیرے، سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے. وہ کزن کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ ہر اجنبیہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جی یہ کزن ہے.
حضور احتیاط کیسی فرما رہے ہیں؟ اچھا جی، تو بہرحال تہمت کی جگہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اتقوا من مواضع التہمہ، حدیث میں اتقوا من مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو. بلا وجہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرے مسلمان کو بھی شریعت نے حکم دیا ہے کیا؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ مومن کے بارے میں نیک گمان رکھو. دونوں طرف سے ہدایت ہے. اس کو ہدایت ہے کہ ایسا موقع نہ دو، اور اس کو ہدایت ہے نہیں بتا رہے ہیں. آج کچھ ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے آج کچھ مسئلہ ہے. آج کو مسئلہ ہے. اچھا جی، یلتقط بعض السیارہ، یہ یلتقط جو ہے وہ التقاط جو ہے یہ لقطے سے یہ لفظ نکلا ہے. لقطہ گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. جو راستے میں جو گری پڑی چیز ہوتی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور جاندار چیز ہو تو اس کو لقیط کہتے ہیں. یہ اصطلاح یاد رکھیں. غیر جاندار چیز راستے میں کوئی مل جائے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور جاندار چیز مل جائے، کوئی بچہ مل جاتا ہے تو وہ لقطہ نہیں ہے، لقیط. تا نہیں، طوطے والی تا، میں قاری نہیں ہوں. لقیط، ٹھیک ہے جی، اس کو لقیط کہتے ہیں. اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لقیط اور لقطے کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. البتہ اس میں چند باتیں موٹی موٹی وہ ذرا سے سمجھ لیں. ساری باتیں آپ سے متعلق نہیں ہیں، اور بس آپ یہ موٹی چیزیں سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. مزید گہرائی میں جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. دیکھیے، راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ڈالنا، میں پڑھ رہا تھا ابھی تو بڑا حیران میں ہوا کہ واقعی یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان بیچاروں کا انجام کیا ہوگا. حدیث میں ہے کہ راستہ تنگ کرنا، راستے میں ٹھیلے کھڑا کرنا یا راستے کی جگہ کو گھیرنا، ایسے آدمی کا اللہ تعالیٰ جہاد بھی قبول نہیں فرماتے. اور آج ہماری پوری مارکیٹ کا حال یہ ہے، اگر میں یہ بات سب کے سامنے بتاؤں تو یہ سب ماریں گے مجھے. ایک دکان والا جو ہے وہ اپنے سامنے دکان ایک ٹھیلے والے کو کھڑا کر کر اسے مہینے کے پیسے لے رہا ہے، حالانکہ وہ جو جگہ ہے وہ اس کا مالک وہ نہیں ہے، دکان والا. اور دکان والے نے دکان خریدی ہے لاکھوں روپے میں، وہ صرف چھوٹے چھوٹے سامان یا رات کو سامان وہ رکھنے کے لیے، باقی پورا سامان اس کا جو ہے وہ روڈ سے باہر ہے، جو چلنے کی جگہ ہے عام لوگوں کے. اور پہلی صف کے نمازی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے. میں جانتا ہوں خود ایسے لوگوں کو. تلاوت بھی ہو رہی ہے، مونچھیں بھی کٹی ہوئی ہیں، پجامہ بھی اوپر ہے. یعنی کسی موقع پر تو آدمی کو یہ خیال آ جائے، چلو ہم سے نہیں، کسی سے بھی پوچھو، دنیا کی کسی مفتی سے پوچھو، وہ تو آپ کو مسئلہ غلط نہیں بتائے گا. کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہو؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. فرمایا کہ جو راستہ تنگ کر دیتا ہے مسلمانوں کا، حدیث میں آپ کو حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور بندوری ٹاؤن سے فتویٰ بھی آیا ہوا ہے، روڈ کے اوپر ٹھیلے لگانے کا کیا حکم ہے اور ایسے لوگوں کی آمدنی کا کیا حکم ہے. باقاعدہ فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے. وہ تو ایک مجبوری ہے نا یار. یہ تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. موت تو روزانہ نہیں ہوتی، بیچارے ظاہر ملنے ملانے والے کہاں جائیں گے. وہ تو ایک مجبوری ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. یہاں باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں لگا کر جو ہے وہ راستہ بند کرنا، راستہ تنگ کرنا، راستہ روکنا، پھر اس سے ناجائز طریقے سے پیسے لینا، یہ خطرناک معاملہ ہے. جی، اب یہ برتن والی جو گلی ہے، دراصل آپ یہاں پر موٹر سائیکل سے چلے جائیں، گاڑی تو آپ چھوڑیں، آپ پیدل نہیں جا سکتے. یعنی وہ دکان کی حد وہ ہے، اور وہ پورا سامان لا کر جو ہے وہ اتنا آگے کیا ہوا ہے کہ دو آدمی جو ہے نا وہ آرام سے نہیں جا سکتے. چل رہا ہے، سب کو جا رہا ہے، حصہ مل رہا ہے سب کو، لیکن اللہ کو بھی جواب دینا ہے، مرنا بھی ہے آخر. یہ کام جو ہے یہ چھوٹیں گے نہیں موت کے ساتھ. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صرف یہ متعلقہ اداروں کا کام نہیں ہے.
یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا لے، اس کو ایک طرف کر لے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ KMC کا مسئلہ ہے، یا DMC کا مسئلہ ہے، یا بلدیہ والوں کا مسئلہ ہے، وہ آئیں گے. نہیں، یہ ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے، ہر شہری ذمہ دار ہے اس کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں جاتے جاتے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز مل گئی ہے. بس اوقات وہ چیز قیمتی بھی ہوتی ہے، بس اوقات وہ چیز معمولی بھی ہوتی ہے. اب اگر راستے میں، تو یہ راستے میں جو پڑی ہوئی چیزیں کون بتائے گا؟ میں ایک آدمی سے بھی پوچھتا ہوں، صبر کریں، 1 منٹ صبر کریں، میں بھی پوچھتا ہوں. چلو پھر کہیں گے کہ یہ تو ہم سے پوچھتا رہتا ہے. چلو میں کسی سے نہیں پوچھ رہا، آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں کہ راستے میں جو پڑی ہوئی چیز ہے یہ لقطہ ہے یا لقیط ہے؟ لقطہ ہے، کیونکہ غیر جاندار چیز ہے. غیر جاندار چیز ہے. گھڑی مل گئی، موبائل مل گیا، کوئی پرس مل گیا، جی کوئی کاغذ مل گیا، یہ لقطہ ہے. تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اول تو اس کے مالک کو تلاش کیا جائے. سمجھ لیں اچھی طرح، لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ. اس کے مالک کو تلاش کیا جائے چند دن تک کے، لوگوں سے کہا جائے، جو دکان والا ہے اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہاں سے یہ چیز ملی ہے، کوئی چیز ملی ہے، اگر کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں تو یہ میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کرا دیں. پھر وہ علامات پوچھ پاچھ کر، نہیں صاحب، علامت پوچھ پاچھ کر اس کو دے دی جائے. آپ نے 3 دن 5 دن 7 دن، اچھا اب اس سے بس اوقات چیز پر یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اگر وہ چیز جلد خراب ہونے والی ہے تو 3 دن تک کا تو ظاہر ہے کہ سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. اب صورت 2 صورتیں. اب پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ جس کو یہ لقطہ ملا ہے یہ آدمی جو ہے وہ خود مستحق ہے اس چیز کا، غریب اور مفلس اور نادار ہے، تو یہ اس کو استعمال کر لے اور یہ مالک کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، صدقے کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا، مالک کی طرف سے صدقہ. اور اگر خود استعمال نہیں کر سکتا، صاحب حیثیت ہے، تو کسی اور کو دے دے اور نیت یہ کر لے کہ یہ چیز جس کی طرف سے ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے. اور بعد میں اگر کسی وقت وہ آدمی آتا ہے تو اس کو اس کی چیز جو ہے وہ دے دی جائے، اگر وہ چیز اس قابل ہے کہ بعد میں اگر وہ ملتا ہے اور آپ نے استعمال بھی کر لی، ختم بھی ہو گئی، اور وہ آدمی اچانک ایک دم آ جاتا ہے کہ جی وہ میری چیز گم ہو گئی تھی، پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا کہ جی میں نے تو صدقہ کر دی. اس نے کہا بھائی یہ صدقہ وقت اپنی چیزیں کیا کرو، ہماری چیز ہمیں واپس دو. یہ صدقہ خیرات اپنی چیزوں کا کیا کرو، ہماری چیز ہمیں واپس چاہیے. تو اب آپ کو واپس دینی ہے، واپس دینی ہے. تو بہرحال راستے سے کوئی چیز ملے تو اس کو صرف اٹھانا نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چیز متعلقہ مالک تک پہنچانے بھی ذمہ داری ہے. اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، میں نے بھی بعض جگہوں پر دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، یہ بڑی اچھی ترتیب ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ نے کہیں گاڑی پارک کی، کسی کے گھر گئے ملاقات کے لیے، ملنے گئے، گاڑی آپ نے پارک کی، آپ نے گاڑی ریورس کی تو اگلے آدمی کی گاڑی کا سائڈ شیشہ ٹوٹ گیا. اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. یا خدا نخواستہ گاڑی لگ گئی ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ بھئی یہ گاڑی کس کی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ نہیں یہ نہیں کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ آپ جو ہے اس پر اپنا موبائل نمبر لے دیں گے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جن سے آپ کی گاڑی ہو وہ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لیں. یہ امانت اور دیانت کا تقاضا ہے، یہ امانت اور دیانت کا تقاضا ہے اس وقت. اس لیے کہ اگر آپ بھاگ بھی جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھنے والا اور پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ نے کسی کا نقصان کیا ہے. لہذا آپ اپنا نمبر جو ہے کاغذ پر لکھ کر اس پہ لگا دیں کہ بھئی جب آپ آئیں تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جس کا جو بھی معاوضہ ہوگا وہ میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ شریف شرفاء کا طریقہ ہے. جی اب وہ